السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میری جس گھر میں شادی ہوئی اس گھر کے لوگ دیکھنے میں تو عام اور سادہ ہی لگتے تھے، پر وہاں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کا حکم چلتا تھا۔ میرے شوہر کی 2 بہنیں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ چھوٹی بہن پھر بھی قدرے اچھی طبیعت کی تھی، مگر ان کی بڑی بہن بہت مغرور اور غصے والی تھی۔ میری ساس اب حیات نہیں تھی، پر مرنے سے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کو خوب سمجھا کر گئی تھی کہ کسی کے لیے بھی اپنی آزادی خراب مت کرنا۔ اس لیے میرے شوہر اور دیور کی اپنی دونوں بہنوں کے سامنے ایک نہ چلتی تھی۔ وہ ان کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھاتے اور اگر نہ اٹھاتے تو وہ دونوں شور مچا دیتی کہ اگر آج ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی ہمارے لیے یہ سب کرتی۔ میرے سسر کا تو گھر میں کوئی روب ہی نہیں تھا، وہ تو ایک کونے میں رکھی چارپائی پر لیٹے رہتے تھے۔ میری بڑی نند کے لیے بہت سے رشتے آتے، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ تو اس کے چھوڑے ہوئے رشتے کو اس کی چھوٹی بہن نے قبول کر لیا۔ لڑکا خوبصورت تھا اور کماتا بھی اچھا تھا۔ میری چھوٹی نند کو لڑکا بہت اچھا لگا، اس کی شادی ہو گئی۔ میری چھوٹی نند کے خیر سے 2-3 بچے بھی ہو گئے، اور میری بڑی نند جس کا نام فائزہ تھا، اب تک وہ شادی نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی عمر 37 سال ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، یا وہ اپنے والدین کے ساتھ الگ رہتا ہو تاکہ ساس بہو کا کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، اور کماتا بھی خوب ہو۔ فائزہ خود بھی نوکری کرتی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ میں اپنے پیسے ہوتے تھے، شاید وہ اسی لیے مغرور ہو گئی تھی۔ سارے خاندان والے اس کے پیچھے باتیں کرتے تھے کہ فائزہ کا نہ جانے کیا بنے گا، جس سے اس لڑکی کی شادی ہوگی۔ اگر وہ کوئی صابر انسان ہوا تو یہ گزارا کرے گی، نہیں تو یہ اگلے دن ہی طلاق لے کر واپس آ جائے گی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو ویسا ہی لڑکا مل گیا جیسا وہ چاہتی تھی۔ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا تھا۔ میری بیٹی بھی اب جوان ہو رہی تھی، پر میری نند نے بہت چالاکی سے وہ رشتہ اپنے نام کرا لیا، یہ کہہ کر کہ میری بیٹی کا نکاح تو پہلے سے ہو چکا ہے، جبکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ میں یہ سوچ کر چپ ہو گئی، چلو کم سے کم اس طرح یہ اس گھر سے تو جائے گی۔ لڑکے کی عمر 26 سال تھی اور وہ ڈاکٹر تھا، دیکھنے میں خوبصورت تھا، اس کا اپنا گھر تھا اور گھر میں صرف اس کے ماں باپ ہوتے تھے۔ وہ ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، ایک بہت ہی اچھا انسان بھی تھا۔ اس کا نام ارسلان تھا۔ دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میری نند کی شادی کی تیاریوں میں میرے شوہر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خوب دھوم دھام سے شادی کی۔ ہمارا گھر 2 پورشن پر مشتمل تھا، نیچے والے پورشن میں میری دیورانی رہتی تھی اور اوپر والے پورشن میں میں رہتی تھی۔ اب ہماری زندگی میں دخل دینے والا کوئی بھی نہ تھا، ہم سب بہت خوش تھے کہ چلو اب سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ مگر اگلے دن کی صبح ہمارے لیے ایک نئی خبر آئی، ہم سب پریشان ہو گئے۔ شادی کے اگلے روز صبح فائزہ واپس گھر آ گئی اور اپنے شوہر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دروازہ بہت زور سے پیٹا، ہم سب اسے اچانک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اندر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی، نہ کچھ بولتی تھی نہ کسی کی بات کا جواب دیتی تھی، بس چپ کر کے بیٹھی تھی۔ سب حیران و پریشان رہ گئے کہ بھلا کون شادی کے دوسرے دن واپس آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے شوہر سے طلاق چاہیے۔ ابھی اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا تھا، شادی کی رات اور ولیمے کا دن ہی تو گزرا تھا، اور فائزہ یہ نتیجہ نکال کر بیٹھی تھی کہ اسے اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جانا۔ اسے اپنی پسند کا رشتہ تو ملا تھا، کوئی 20 کے قریب رشتے ریجیکٹ کرنے کے بعد اسے اپنے سے 10 سال چھوٹا لڑکا پسند آیا تھا، اس لیے تو وہ اس رشتے کے لیے مانی تھی۔ جب سب کچھ اس کی مرضی سے ہوا تھا تو پھر طلاق کا کیا جواز بنتا تھا۔ میری سانس کہا کرتی تھی یہ لڑکی بہت ضدی ہے، آج ہم سب کو یقین ہو گیا یہ واقعی ضدی تھی۔ میرے شوہر بھی غصے کے تیز تھے، انہوں نے ارسلان کو کال کی اور بتایا کہ فائزہ گھر آ گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ فائزہ یہاں سے بہت غصے میں نکلی ہے، میں میرا یا میری فیملی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے تو پہلی رات ہی مجھ سے اپنے پاؤں دبوائے تھے، میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ میری ماں نے بس اتنا کہا تھا کہ فائزہ یہ گھر تمہارا ہے، تم جس ٹائم مرضی اپنے گھر جاؤ اور جب مرضی واپس آؤ، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ارسلان شکل سے بھی معصوم اور اچھا انسان لگتا تھا، اور اس کے ماں باپ بھی بہت سیدھے سادے انسان تھے۔ ارسلان کے ماں باپ آ کر ہماری بہت منتیں کرنے لگے
اور فائزہ کو بہت سمجھایا کہ بیٹا اگر تم چاہتی ہو تو ہم تمہارے لیے الگ گھر کا انتظام کر لیتے ہیں، تمہیں نوکرانی بھی رکھوا کر رکھیں گے، بیٹا ہماری عزت کا خیال رکھو۔ رشتہ دار باتیں بنائیں گے کہ 2 دن میں ہی طلاق ہونے کی کیا وجہ ہوگی۔ وہ بہت شریف لوگ تھے اور ہم ان سب کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے۔ ہم نے ان کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ ہم فائزہ کو سمجھا کر بھیج دیں گے، مگر فائزہ اپنی ضد پہ ہی اڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ لڑکے نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، تمہیں مارا ہے یا کوئی بات ہے تو بتاؤ، پر وہ یہی کہتی تھی کہ اب میں نے نہیں جانا، مجھے طلاق چاہیے۔ ہم سب ہار مان گئے اور ہم نے اسے ارسلان سے کھلا لے دی۔ اب وہ پھر سے ہمارے ساتھ رہنے لگی، پر دوسری قیامت ہم پر یہ ٹوٹی کہ کھلا ہونے کے 1 ہی ہفتے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ فائزہ ماں بننے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے اس کو ایک بیٹی دے دی۔ ہم سب سوچ رہے تھے کہ اگر اس کا بیٹا ہو جاتا تو اسے اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مل سکتا تھا، پر اللہ نے اسے بیٹی دی تھی۔ ہم نے کہا کہ اگر تم نے ارسلان کے ساتھ نہیں رہنا تھا تو بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کہا یہ بچی ارسلان کی ذمہ داری ہے، اس سے رابطہ کرتے ہیں، پر فائزہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھی، کہتی تھی کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا، اگر کسی نے ارسلان سے بات کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ہم سب فائزہ سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ فائزہ اپنی بچی کا خیال خود رکھتی تھی۔ فائزہ جاب کرتی تھی، اس لیے وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتی تھی اور اپنی بچی کو بھی خود ہی پال رہی تھی۔ سب اسے تانے دیتے تھے کہ اتنا اچھا لڑکا تم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا اور اس کی اولاد کو بھی خود ہی پا رہی ہو، جبکہ وہ لوگ تو تمہیں رکھنے کے لیے بھی تیار تھے۔ وہ دوبارہ شادی کرنے کو بھی تیار نہیں تھی، کہتی تھی میں اپنی زندگی خود جیوں گی۔ ایک بڑے سے کالج میں پڑھانے لگی تھی، اس نے اپنے پیسوں سے ایک گاڑی بھی خرید لی تھی اور اپنا خرچہ خود اٹھا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اکثر فائزہ کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ اب ہم اس کے رونے پر ہنستے تھے، ہم کہتے تھے کہ اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور اب بیٹھی آنسو بہاتی ہے۔ پر ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری نند فائزہ اور ارسلان ایک کیفے میں بیٹھ کر کافی پی رہے ہیں اور آپس میں بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ ارسلان نے اسے کوئی تحفہ بھی دیا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ ارسلان فائزہ سے بہت اچھے موڈ میں کہہ رہا تھا کہ دوبارہ کب ملیں گے، اور وہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ جب چاہیں گے ہم مل سکتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے باتیں ایسے کر رہے تھے گویا وہ دونوں شادی شدہ ہوں۔ میں تو حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے گھر آ کر یہ بات اپنی دیورانی کو بتائی اور پھر ہم نے یہ بات اپنے شوہر اور دیور کو بھی بتا دی۔ سب غصے میں بھرے ہوئے تھے اور فائزہ کا انتظار کرنے لگے۔ فائزہ جب گھر واپس آئی تو ہم نے اس سے پوچھا جب اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو اب اس سے کیوں ملنے گئی، آخر اس سب کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ ارسلان نے تو دوسری شادی کر لی ہے اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ میرے شوہر اور دیور غصے کے تیز تھے تو یہاں معاملہ ان کی عزت کا تھا۔ میرے دیور نے فائزہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ 2 تھپڑ مارنے کے بعد میرے دیور نے کہا کہ تم اس سے کھلا لے چکی ہو اور کھلا کے بعد تمہارا اس لڑکے کے ساتھ اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ تو فائزہ رونے لگی اور روتے روتے ہم سب کو کچھ ایسا بتایا کہ ہم سب بہت شرمندہ ہو گئے۔ فائزہ نے ہمیں بتایا کہ ارسلان پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی ایک طوائف ذاتی تھی جس سے اس کی ملاقات سڑک پر ہوئی تھی۔ وہ لڑکی خودکشی کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کی طرح طوائف نہیں بننا چاہتی تھی، اور اس کی ماں نے اسے 5 لاکھ میں ایک امیر شخص کو بیچ دیا تھا۔ وہ وہاں سے بڑی مشکل سے جان چھڑوا کر نکلی تھی۔ ارسلان کو وہ سڑک پر ملی تھی تو ارسلان اسے اس کی ماں کے پاس لے کر گیا تاکہ اس کی ماں کو سمجھائے گا تو شاید وہ اس کی بات مان لے، لیکن اس کی ماں ایک بہت ہی بری عورت تھی۔ وہ ارسلان کی بات ماننے کو تیار نہ تھی، لیکن ارسلان کسی صورت بھی اس لڑکی کو اس کی ماں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارسلان نے اس لڑکی کی ماں کو 5 لاکھ روپے دیے اور اس کے اپنے ساتھ لے آیا اور اسے محلے میں ایک گھر دے کر کرائے پر رکھا، مگر گھر میں اکیلی لڑکی کو رہتا دیکھ کر وہاں کے لوگ باتیں کرنے لگے تو ایک دن ارسلان نے لڑکی کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا۔ اب وہ اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، مگر ارسلان جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے اس نے اس لڑکی سے خفیہ طور پر شادی رکھی ہوئی تھی۔ میری ارسلان سے شادی ہوئی تو ارسلان نے مجھے شادی کی رات ہی بتا دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب اس کے والدین نے سختی اور مجبوری میں کیا تھا، وہ سب کو حقیقت بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اس نے مجھے دوسرے دن ہی اس لڑکی جس کا نام عالیہ تھا ملوا دیا تھا۔ ارسلان تو مجھے چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا، بس وہ حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔
उस लड़की के मिलने के बाद मैंने खुद फैसला किया था मैं खुद उसको छोड़ दूंगी ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। मेरा फैसला सुनने के बाद आलिया और अरसलान ने मुझे बहुत रोका कि ऐसा कदम ना उठाओ, हम सब एक साथ रह लेंगे, मगर मैंने अपनी खुशी से ये कदम उठाया था। अरसलान बुरा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा था। आगे जो भी हुआ सारा प्लान मेरा था ताकि मुझे बुरा बनाकर मेरे घर वालों को अपनी पहली बीवी से मिलवा सके और बता सके कि इससे तो यही कम से कम अच्छी है। जो लड़की आप लोगों ने मेरे लिए पसंद की थी वो तो एक दिन भी यहाँ नहीं बैठी और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी और आपने ज़बरदस्ती उसकी मुझसे शादी करवाई थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं उन दोनों को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए दिल पर पत्थर रख कर ये कदम उठाया था। मेरी वजह से अरसलान उसे छोड़ देता है तो वह दोबारा से एक तवाइफ बन जाएगी। आप लोग तो हमेशा मुझे ही बुरा समझते हैं, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं थी। अब मैं और अरसलान अच्छे दोस्त हैं। उस दिन वो मुझे रास्ते में मिल गया, उसने मुझे बताया कि वो बाप बनने वाला है। मैं सिर्फ उसको मुबारकबाद दे रही थी। मैंने उसे हमारी बेटी के बारे में नहीं बताया था, वो तो जानता ही नहीं था कि हमारी भी एक बेटी है। आप लोग ठीक कहते हैं, वो मेरी पसंद का इंसान था। मैं उसको देखते ही उससे मोहब्बत कर बैठी थी और उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मैं ये सोच कर नहीं गई थी कि मैं अपना घर तोड़ दूंगी, बल्कि मैं तो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती थी। पर मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने से बेहतर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना समझा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे। मैं तो आप लोगों की ज़िद्दी बहन हूँ ना, इसे भी मेरी एक और गलती समझकर माफ़ कर दे। फ़ायज़ा फूट फूट कर रोने लगी। मेरा शौहर और देवर फ़ायज़ा की तरफ बढ़े और उससे माफ़ी मांगी। हमने भी उससे माफ़ी मांगी और उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुमने इतना बड़ा दिल भी रखा हुआ है। हम तो तुम्हें इतने सालों तक बुरा ही समझते रहे, हमें माफ़ कर दो। उसने हमें माफ़ कर दिया। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।